السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، دروس اللغۃ العربیہ جزء ثانی کا سبق نمبر 5 پارٹ نمبر 1 آپ کے سامنے پیش کیا جا چکا ہے۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو اسی سبق نمبر 5 کا پارٹ نمبر 2 ہے۔ تو آئیے بلا کسی تاخیر کے تمارین کو حل کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکمل الجمل الآتیۃ بکلمات مناسبۃ واضبطھا بالشکل۔ آنے والے جملوں کو پر کیجئے مناسب کلمے سے اور اس کے آخر کو اعراب لگائیے، یعنی اعراب لگا کر ظاہر کیجئے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جو خالی جگہیں ہیں، ان خالی جگہوں میں کیا آئے گا، مناسب لفظ لکھنا ہے۔ یعنی کہیں فعل آئے گا، کہیں فاعل آئے گا، کہیں مفعول بہ آئے گا، تو کہیں فعل فاعل دونوں آئیں گے۔ تو ان خالی جگہوں کے اندر مناسب لفظ لگا کر خالی جگہ کو پر کرنا ہے۔ فعل مناسب ہو تو فعل لگائیں گے، اور فاعل مناسب ہو تو فاعل لگائیں گے، مفعول بہ مناسب ہو تو مفعول بہ لگائیں گے۔ جو مطلب یہاں پر مناسب ہو اور جو یہاں پر بیٹھتا ہو وہی لگائیں گے۔ مثلا پہلی مثال کے اندر من فتح، یہاں پر دیکھیں من فتح، فتح کے بعد یہاں پر کوئی فاعل نہیں ہے۔ اگر یہاں پر فاعل لکھا ہوا ہوتا تو آپ فاعل کا ترجمہ کرتے، لیکن یہاں پر فاعل لکھا ہوا نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ من جو ہے اس نے فاعل کی جگہ لی۔ اس لیے یہاں پر خالی جگہ کے اندر یہ مفعول بہ لگائیں گے۔ چنانچہ خالی جگہ کے اندر آئے گا من فتح باب الفصل، کس نے درس گاہ کا دروازہ کھولا۔ غسلت اختی، یہاں پر دیکھیں غسلت فعل ہے، اختی اس کا فاعل ہے، میری بہن نے دھویا۔ اب یہاں پر فعل بھی ہے فاعل بھی ہے، ضرورت ہے مفعول بہ کی، اور مفعول بہ منصوب ہوتا ہے تو یہاں پر مفعول بہ لگائیں گے۔ تو یہاں پر آئے گا غسلت اخت المندیلہ، میری بہن نے رومال دھویا۔ جو بھی مفعول بہ لانا ہو آپ لا سکتے ہیں۔ المندیلہ کی جگہ پر آپ کوئی دوسرا لفظ لائے۔ القمیصہ، قمیص دھویا۔ الثوب، کپڑا دھویا۔ نمبر 3، اب یہاں پر دیکھیں الرجل، یہ فاعل، الحیۃ یہ مفعول بہ بنے گا، تو اس میں فعل کی ضرورت ہے، اور یہاں پر مناسب فعل کون سا ہے لگے گا، وہ قتل، قتل الرجل الحیۃ بالعصا، آدمی نے سانپ کو لاٹھی سے مار ڈالا۔ ایسی چوتھی مثال کے اندر یوسف، یہ فاعل، القہوۃ مفعول بہ بنے گا، تو یہاں پر بھی فعل لگائیں گے، اور یہاں پر اس کے مناسب فعل ہوگا شریبہ، شریبہ یوسف القہوۃ، یوسف نے کافی پی۔ نمبر 5، کتب المدرس، یہاں پر کتب فعل ہے، المدرس اس کا فاعل ہے، اور مفعول بہ کی ضرورت ہے، اس لیے یہاں پر مفعول بہ لگائیں گے۔ تو مفعول بہ اس طرح آئے گا کتب المدرس الدرس علی السبورۃ، استاد نے بلیک بورڈ پر سبق لکھا۔ سعاد الخبز، سعاد فاعل بنے گا، الخبز مفعول بہ بنے گا، ضرورت ہے فعل کی، تو یہاں پر فعل آئے گا اقلت، کیونکہ سعاد مؤنث ہے اس لیے اقلت واحد مؤنث غائب کا صیغہ آئے گا۔ اقلت سعاد الخبز، سعاد نے روٹی کھائی۔ قرأت، یا قرأت فعل با فاعل ہے۔ ایک بات ہمیشہ ذہن کے اندر رکھیے کہ ماضی ہو یا مضارع ہو، اس کے جو 14 صیغے ہیں، ان 14 صیغوں میں واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب، ان 2 صیغوں کو چھوڑ کر باقی جو 12 صیغے ہیں آنکھ بند کر کے کہہ دیجئے کہ فعل با فاعل، بلا سوچے سمجھے آنکھ بند کر کے کہہ دیجئے فعل با فاعل۔ ہاں، واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب کے اندر آپ اس طرح نہیں کہہ سکتے، اس کا فیصلہ ابھی سے نہیں ہوتا، اس کا فیصلہ اس وقت ہوگا کہ واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب کے ساتھ جو لفظ آتا ہے وہ کدھر آتا ہے۔ اگر واحد مذکر غائب کے بعد کوئی لفظ آ جائے جو مرفوع ہو، یا واحد مؤنث کے بعد کوئی لفظ آ جائے وہ مرفوع ہو، تو آپ کہیں گے کہ وہی فاعل ہے، اور یہ واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب یہ فعل ہے۔
اور اگر وہ لفظ اس کے شروع میں آئے، فعل کے شروع میں وہی لفظ اس فعل کے شروع کے اندر آ جائے اور واحد مذکر سے پہلے، یا مؤنث لفظ واحد مؤنث غائب سے پہلے آ جائے، تو اس صورت کے اندر اس فعل کو آپ کہہ دیں گے فعل با فاعل۔ تو واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب، اس کو فعل با فاعل اسی وقت کہیں گے جبکہ اس سے پہلے جو لفظ آئے وہ مرفوع ہو اور اس کی فاعل کی حیثیت رکھتا ہو۔ اس کو تو فاعل نہیں کہیں گے، وہ تو مبتدا بن جائے گا۔ فعل سے پہلے اگر کوئی لفظ آئے گا تو وہ مبتدا بنے گا، اسی کو اگر فعل کے بعد لگا دیں گے تو پھر وہ فاعل بنے گا۔ خیر، تو قرأ تو یہ فعل با فاعل ہے، اب مفعول بہ کی ضرورت ہے، اس لیے اس کے بعد مفعول بہ منصوب لگائیں گے، جیسے قرأت القرآن، میں نے قرآن پڑھا۔ اب یہاں پر یہ کہ الاذان یا حمزۃ، یہاں پر فعل اور فاعل دونوں کی ضرورت ہے، کیونکہ الاذان مفعول بہ ہے، تو یہاں فعل بھی نہیں ہے فاعل بھی نہیں ہے، اس لیے دونوں ساتھ میں لائیں گے۔ تو یہاں پر آئے گا اسمیت الاذان یا حمزۃ، اے حمزہ کیا تو نے اذان سنی؟ تو یہ سمیت یہ فعل با فاعل ہے۔ التاجر الدکان، التاجر یہ فاعل ہے، دکان مفعول بھی ہے، یہاں پر فعل کی ضرورت ہے، تو یہاں فعل آئے گا فتح التاجر الدکان، تاجر نے دکان کھولی۔ الطلاب فاعل ہیں، یہاں پر فعل کی ضرورت ہے، تو آئے گا خرج الطلاب من الفصل، طلبہ درس گاہ سے نکلے۔ اب آگے کہہ رہا ہے اجعل کل من الکلمات الآتیۃ مفعولا بہ واضبط تاخرہ، آنے والی کلموں میں سے ہر ایک کو مفعول بہ بنائیے اور اس کے آخر کو اعراب دیجیے۔ یعنی یہاں پر القرآن، القہوہ وغیرہ کو مفعول بہ بنانا ہے اور کسی بھی طرح اس جملے کو پور کرنا ہے۔ تب کیسے بنائیں گے؟ مثلا قرأ الطالب القرآن، طالب علم نے قرآن پڑھا۔ شرب یوسف القہوۃ، یوسف نے کافی پی۔ اکل الرجل التفاح، آدمی نے سیب کھایا۔ فتح علی الباب، علی نے دروازہ کھولا۔ کتب المدرس الدرس، استاد نے سبق لکھا۔ غسلت ام القمیص، میری ماں نے کرتا دھویا۔ تو یہاں پر ان کو مفعول بہ بنا دیا گیا۔ تأمل المثالین الآتیین، آنے والی دو مثالوں کو سوچیے۔ الطلاب ذهبوا الی الملعب، طلبہ گئے کھیل کے میدان کی طرف، اور اس کے نیچے ہے ذهب الطلاب الی الملعب، طلبہ گئے کھیل کے میدان کی طرف۔ ملعب کا معنی کھیلنے کا میدان۔ ان دونوں مثالوں کے اندر فرق یہ ہے، میں غالباً اس کتاب کے چوتھے سبق کے پارٹ نمبر 1 کے اندر، چوتھا سبق پارٹ نمبر 1 کے اندر تفصیل کے ساتھ میں انہیں ان کے فرق کو سمجھا دیا ہے، آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھ لیجئے۔ الطلاب ذهبوا الی الملعب، اس میں الطلاب مبتدا بنے گا اور یہ ذهبوا جو ہیں الی الملعب، یہ پورا جملہ اس کی خبر بنے گا، اور قاعدہ ہے کہ مبتدا خبر کے اندر مبتدا جیسا ہو ویسے ہی خبر آئے گی۔ تو الطلاب جمع مذکر ہے، اس لیے ذهبوا یہ جمع مذکر کا صیغہ آیا، اور نیچے کے اندر اسی الطلاب کو ذهب کے بعد میں لیا ہے، ذهب الطلاب، تو یہ ذهبوا جو ہے ذهب بن گیا۔ تو اب یہاں پر ذهب کو فعل کہیں گے اور الطلاب کو فاعل کہیں گے، اور قاعدہ ہے کہ فاعل چاہے واحد ہو، تثنیہ ہو، جمع ہو، فعل ہمیشہ واحد مذکر آئے گا۔ ہاں مذکر فاعل ہو تو مذکر فعل لائیں گے، مؤنث ہو تو مؤنث لائیں گے، لیکن بہرحال فاعل واحد ہو، تثنیہ ہو، جمع ہو تو فعل ہمیشہ واحد آئے گا۔ تو الطلاب یہ جمع مذکر ہے، پھر بھی ذهب فعل واحد آیا۔ یہ دونوں کے اندر فرق ہے، ترجمے میں کوئی فرق نہیں ہے، ان دونوں کا ترجمہ تو یہی ہوتا ہے کہ طلبہ کھیل کے میدان کی طرف گئے۔ سامنے نمبر 2 مؤنث کی مثال ہے، طالبات ذهبن الی المکتبۃ، طالبات کتب خانے کی طرف گئی۔ ذهبت الطالبات الی المکتبۃ، طالبات کتب خانے کی طرف گئی، یہاں پر بھی یہی بات۔ الطالبات مبتدا بنے گا، ذهبن الی المکتبۃ یہ پورا جملہ اس کی خبر بنے گا، اور یہاں نیچے ذهبت یہ فعل بنے گا، الطالبات فاعل بنے گا۔ خیر،
تو یہاں پر الطلاب، یہ الطلاب اور یہ الطالبات یہ دونوں مبتدا ہیں، اور یہ الطلاب اور یہ الطالبات یہ دونوں فاعل ہیں۔ قدم الفعل فی الجمل الآتیہ کما ہوا موضح فی المثال، آنے والے جملوں میں فعل کو مقدم کیجئے جیسا کہ مثال سے واضح ہے۔ یعنی الاولاد شرب القہوۃ، لڑکوں نے کافی پی، تو یہاں پر الاولادوں کو بعد میں لانا ہے اور فعل کو پہلے لانا ہے۔ تو جب فعل کو پہلے لائیں گے تو اس صورت کے اندر یہ فعل واحد ہو جائے گا اور بن جائے گا شرب الاولاد القہوۃ، لڑکوں نے کافی پی۔ اب یہاں پر بھی اسی طرح سمجھ لیجیے، الناس سمعوا الاذان، لوگوں نے اذان سنی، سمع الناس الاذان، لوگوں نے اذان سنی۔ الطلاب كتبوا الاجوبۃ، طلباء نے جوابات لکھے، كتب الطلاب الاجوبۃ، طلباء نے جوابات لکھے۔ الطالبات دخلن الفصل، طالبات درس گاہ میں داخل ہوئی۔ دخلت الطالبات الفصل، طالبات درس گاہ میں داخل ہوئی۔ المدرسون خرجوا من الفصول، استاد درس گاہوں سے نکلے۔ خرج المدرسون من الفصول، استاد درس گاہوں سے نکلے۔ زملائی رجعوا من مکہ، میرے ساتھی مکہ سے لوٹے۔ رجع زملائی من مکہ، میرے ساتھی مکہ سے لوٹے۔ اخواتی غسلن القمصان، میری بہنوں نے کرتے دھوئے۔ غسلت اخوات القمصان، میری بہنوں نے کرتے دھوئے۔ التجار فتحوا الدکاکین، تاجروں نے دکانیں کھولی۔ فتحت تجار الدکاکین، تاجروں نے دکانیں کھولی۔ الطبیبات ذهبن الى المستشفى، ڈاکٹرنیاں ہاسپٹل کی طرف گئی۔ ذهبت الطبیبات الى المستشفى، ڈاکٹرنیاں یعنی لیڈی ڈاکٹر ہاسپٹل کی طرف گئی۔ الطلاب فهموا الدرس، طلباء نے سبق سمجھا۔ فهمت الطلاب الدرس، طلباء نے سبق سمجھا۔ تو یہاں پر یہ جو فعل ہیں یہ جمع مذکر ہیں یا جمع مؤنث ہیں، جب اس فعل کو پہلے لے آئیں گے تو واحد کے اندر پھر جائے گا۔ جمع مذکر واحد مذکر کے اندر اور جمع مؤنث واحد مؤنث کے اندر پھر جائے گا۔ تأمل الامثلة الآتیہ، آنے والی مثالوں کو سوچیے۔ خرجت الطلاب وذهبوا، طلباء نکلے اور وہ گئے۔ قرأت الطلاب وكتبوا، طلباء نے پڑھا اور انہوں نے لکھا۔ اکل الناس وشربوا، لوگوں نے کھایا اور انہوں نے پیا۔ یہاں پر الطلاب الناس یہ فاعل ہے، اور ذهبوا كتبوا شربوا ان میں یہ واو جو ہے یہی اس کا فاعل ہے۔ یعنی پہلا جو فعل ہے اس کے ساتھ فاعل جو ہے وہ اس میں ظاہر ہے، اور دوسرا جو اس کے ساتھ فعل لگا ہوا ہے ذهبوا كتبوا شربوا، اس میں فاعل اس میں ظاہر نہیں ہے، بلکہ یہ واو جو ہے یہی واو اس کا فاعل ہے جو ضمیر ہے۔ قوّن جملا مثل هذه مستعملا الفعلين الواردين في كل تمرين ومستعينا بالكلمات الآتية بين قوسين، جملے بنائیے اس جیسے استعمال کرتے ہوئے دو فعل کو جو آئے ہوئے ہر تمرین میں، اور ان کلمات کا سہارا لیتے ہوئے مدد لیتے ہوئے جو قوسین کے درمیان ہیں۔ یعنی یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ دخل اور جلس دو جو فعل ہیں، ان دو فعل کے ساتھ یہ بین القوسین جو الفاظ لکھے ان کو جوڑنا ہے اور پورا جملہ بنانا ہے۔ تو اس کو اس طرح آپ بنائیں گے، دخل کے ساتھ پہلے الطلاب کو فاعل بنا دیں گے اور الفصل کو اس کا مفعول بھی بنا دیں گے۔ دخلت طلاب الفصل، اور پھر جلس کو جلسو کر دیں گے۔ دخلت طلاب الفصل و جلسو، طلبہ درسگاہ میں داخل ہوئے اور وہ بیٹھ گئے۔ ایسے ہی ضرب کے ساتھ الاولاد والحیہ ان دو لفظوں کو فاعل مفعول بھی بنا دیں گے۔ الاولاد کو فاعل بنا دیں ضرب کا، اور الحیۃ کو ضرب کا مفعول بھی بنا دیں، اور اس کے بعد قتل کو جمع مذکر کا صیغہ بنا دیں۔ تو اس طرح بنے گا ضرب الاولاد الحیۃ وقتلوا، لڑکوں نے سانپ کو مارا اور انہوں نے مار ڈالا۔ اسی طرح قرأت الطلاب الدرس، طلباء نے سبق پڑھا و فہموا۔ قرأت الطلاب الدرس و فہموا، طلباء نے سبق کو پڑھا اور انہوں نے سمجھا۔ سمع الناس الاذان و ذهبوا الى المسجد،
اب یہاں پر مسجد سے پہلے الا لگانا پڑے گا۔ لوگوں نے اذان سنی اور وہ مسجد کی طرف گئی۔ قوّن جملا مستعملا الکلمات الاتیہ، آنے والی کلمات کو استعمال کرتے ہوئے جملے بنا۔ مثلا اقل ہے، اس کے اوپر سے کوئی بھی ایک جملہ بنا دو۔ مثلا اقل الولد الخبز، لڑکے نے روٹی کھائی۔ ایسے ہی غسلت ام المندیل، میری ماں نے رومال دھویا۔ قرأ طالب الدرس، طالب علم نے سبق پڑھا۔ کتب المدرس الدرس، استاد نے سبق لکھا۔ ضرب الرجل الولد، آدمی نے لڑکے کو مارا۔ قتل الرجل الحیۃ بالعصا، آدمی نے سانپ کو لاٹھی سے مار ڈالا۔ دخلت طالب الفصل، طالب علم درس گاہ میں داخل ہوا۔ خرج المدرس من الفصل، استاد کلاس سے نکلے۔ حفظت طالب الدرس، طالب علم نے سبق یاد کیا۔ شرب الولد الماء، لڑکے نے پانی پیا۔ فہمت طالب الدرس، طالب علم نے سبق سمجھا۔ سمع الناس الاذان، لوگوں نے اذان سنی۔ تأمل مائلی، نیچے کا سوچ۔ مائلی کا معنی وہ چیز جو نزدیک ہے، یعنی نیچے ہے، اس کو سوچ۔ من فتح الباب، کس نے دروازہ کھولا؟ انا فتحتہ، میں نے اس کو کھولا۔ تو یہاں پر دیکھیے فتحت فعل با فاعل ہے، اور یہ ہو یہ اس کا مفعول بہی ہے جو الباب کی طرف لوٹتا ہے۔ وہ الباب یہ ہو کا مرجع ہے۔ ضمیر جس اسم کی طرف لوٹ رہی ہو اس اسم کو کہا جاتا ہے مرجع، یعنی لوٹنے کی جگہ۔ تو یہاں پر فتحتہ میں یہ جو ہو ہے وہ ہو سے مراد الباب یعنی دروازہ، تو یہ گویا ہو کا مرجع الباب ہوا۔ من فتح النوافذ، کس نے کھڑکیاں کھولی؟ انا فتحتھا، میں نے اس کو کھولا۔ تو یہاں پر النوافذ جمع غیر ذوی العقول ہے، اس لیے اس کی طرف لوٹنے والی ضمیر یعنی ہا یہ واحد مؤنث ہے، کیونکہ جمع غیر ذوی العقول کی طرف واحد مؤنث کی ضمیر لوٹتی ہے۔ تو یہ ہا کا مرجع یہ النوافذ ہے۔ الکلمات الجدیدۃ، نئی کلمات۔ العنب، انگور۔ الموز، کیلا۔ التین، انجیر۔ الفجر، فجر۔ جواب، جمع اجوبۃ، جواب آنسر۔ سوال، جمع اسئلۃ یعنی سوال کویشچن۔ البقال، پرچوں فروش۔ العصا، لاٹھی۔ حیۃ، جمع حیات، سانپ۔ ایک بات کہہ دوں، حیۃ جو ہے سانپ کو کہتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے ثعبان، اس کا معنی بھی ہوتا ہے سانپ، لیکن ثعبان بڑے سانپ کو کہا جاتا ہے جس کو اژدہا بولتے ہیں۔ تو حیۃ کا معنی چھوٹا سانپ اور ثعبان کا معنی بڑا سانپ یعنی اژدہا۔ اور قرآن کریم کے اندر یہ دونوں لفظ استعمال ہوئے ہیں، حیۃ اور ثعبان۔ حیۃ کا معنی بھی سانپ اور ثعبان کا معنی بھی سانپ۔ فرق اتنا ہے کہ ثعبان بڑے سانپ کو کہتے ہیں جس کو اژدہا کہا جاتا ہے، اور حیۃ چھوٹے سانپ کو کہا جاتا ہے۔ سمع اسمع، اس کا معنی ہے سنا۔ فہم کا معنی ہے سمجھا۔ شرب کا معنی ہے پیا۔ یہ تھا دروس اللغت العربیہ جزء ثانی کے سبق نمبر 5 کا پارٹ نمبر 2۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو کے اندر اس کتاب کا سبق نمبر 6 آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے انتظار کیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔